تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اللہ والے اللہ پر یقین کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی سب سے چھوٹی شہزادی کا۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کے ساتھ دریا پر شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب دریا میں جال بچھاتے ہیں تو کافی دیر کے بعد ایک مچھلی جال میں پھنستی ہے۔ جب ان کی بیٹی جال میں سے مچھلی نکالتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ مچھلی اپنے دونوں ہونٹ ہلا رہی ہے۔ وہ مچھلی کو دوبارہ دریا میں پھینک دیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو دیکھ کر بہت عجیب محسوس کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے میری ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ تو بچی بڑا ہی کمال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جو چیز اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے میں اسے کھانے سے راضی نہیں ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی اب ہم کیا کریں، کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو ان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہم اپنے رب پر یقین کریں گے، وہ ہمیں ایک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی کی یہ بات سنتے ہیں تو شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دونوں باپ بیٹی شام تک اللہ پر توکل کر کے ٹھہرے رہتے ہیں۔ لیکن شام تک ان کے پاس کوئی چیز نہیں آتی۔ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوتا ہے تو ان پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوتا ہے جو 12 سال تک ہر روز رات کے وقت اترتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ جو دسترخوان اتر رہا ہے یہ تیری عبادت و ریاضت کی وجہ سے ہے۔ لیکن جب ان کی بیٹی فوت ہوتی ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں بلکہ میری بیٹی کی وجہ سے اتر رہا تھا۔ لیکن مرنے سے پہلے ان کی بیٹی انہیں یہ بات سکھا جاتی ہے کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، بس اپنے رب پر یقین کرنا ہوتا ہے۔